قرآن کریم کو ایک تو دیکھنے والے وہ تھے جنہوں نے یوں دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ تو پچھلوں کی کہانیاں ہیں، لیکن ایک دیکھنے والے قرآن کریم کو وہ تھے جو نبی اکرم علیہ السلام کے صحابہ پیدا ہے، ان کا دیکھنے کا انداز ہی الگ تھا۔ یہ مصیبت میں ہوتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی آیات نازل فرما کے انہیں موٹیویٹ کیا کرتا تھا، ان کا حوصلہ بلند کیا کرتا تھا، اور آج تک قرآن کریم کی یہ آیاتیں بندہ مومن کا حوصلہ بڑھانے والی ہیں۔ جب وہ نا امیدی کے سمندر میں غرق ہونے لگے، اپنے رب کی آیتیں پڑھ لے، کبھی ایسا معاملہ آتا کہ آگے بہت بڑا لشکر حملہ کرنے والا ہے، یہ تھوڑے سے تعداد میں قرآن کریم نازل ہوتا تھا، ان کو سکون بھی دیتا تھا، ڈھارس بھی دیتا تھا، ان کو امید بھی دلاتا تھا۔ معاشرے کے آگے تھک جاتے ہیں، حالات کے آگے ڈھیر ہو گئے ہوتے ہیں، وہ بندے ذرا ان آیات بینات پر غور کریں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن کریم اپنے ماننے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کی قدرت کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، خالق الحب والنوا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جو گٹھلی کو اور دانے کو چیر دیتا ہے۔ گٹھلی اگر کسی نے زمین میں بو دی پھر وہ چر جائے تو کیا ہوتا ہے؟ بندے نے ایک گٹھلی بوئی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے چیر کر بندے کو پورا درخت عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کی شان ہے کہ وہ دانے کو چیرتا ہے تو بہت ساری بالیں عطا فرما دیتا ہے، گٹھلی کو چیرتا ہے تو بہت سارے درخت عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا یہ تو گٹھلی اور دانا تمہارے سامنے کی چیزیں ہیں جس کو تم دیکھتے ہو، لیکن اللہ کی شان یہ ہے، یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی زندہ سے مردے کو نکالتا ہے اور مردہ سے زندہ کو نکال دیتا ہے۔ اس کی ایک مثال بیان کی گئی، فرمایا مرغی ہے، زندہ ہوتی ہے، لیکن جب وہ انڈا دیتی ہے تو وہ انڈا زندہ نہیں ہوتا، انڈے میں اس کا بچہ زندہ تو نہیں ہوتا نا۔ فرمایا دیکھو مرغی زندہ ہے، اللہ کریم نے اس زندہ سے یہ انڈا مردہ نکالا۔ فرمایا پھر یہی اللہ رب العالمین جل وعلا کی قدرت ہے کہ وہ مردہ سے زندہ نکالتا ہے۔ اس انڈے کو رکھا جائے، پروسیس جو ہے وہ مکمل ہو تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مردہ سے پھر زندہ مرغی پیدا فرما دیتا ہے۔ فرمایا یہ اس کی شان ہے، ذالکم اللہ۔ فرمایا یہ جو سارا کام ہو رہا ہے یہ کرنے والا کون ہے؟ فرمایا ذالکم اللہ، یہ تمہارا خدا ہے، یہ تمہارا اللہ ہے۔ کبھی بھی حالات نامساعد ہو جائے، صورتحال گمبھیر ہو جائے، آپ نے نہیں گھبرانا، کیونکہ جو آپ کا مالک و مولا ہے، آپ تھوڑی اپنے بلبوتے پر پل رہے ہو، بلکہ پالنے والا تو اللہ رب العالمین ہے۔ لہٰذا بندے کو اس کی ذات کی طرف لو لگا کے رکھنی چاہیے۔ فرمایا یہ روشنی کے اجالے دینے والا کون ہے؟ فرمایا وہی تو تمہارا رب ہے۔ رات کو روشنی کے اجالے سے کون تبدیل کر دیتا ہے؟ اللہ تبدیل کرتا ہے۔ صبح وہ لاتا ہے، اجالا وہ پھیلاتا ہے۔ فرمایا صحیح انسان کی زندگی میں خوشی اور غم کا حال ہے کہ جب خوشی آتی ہے اور صرف خوشی ہی رہے نا، غم نہ آئے تو یہ بندہ سرکش ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوشیوں کے اجالے کے بعد ایک غم کی تاریک رات بھی عطا فرماتا ہے تاکہ یہ بندہ اپنے دائرے میں آ جائے، اپنی حیثیت کو پہچان لے، اپنے لیول پر رہے اور یہ خدائی کا دعویٰ نہ کرے